دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید۔ جنوب مشرقی ایشیا کا ملک ویتنام 20ویں صدی کے وسط تک فرانس کی ایک کالونی تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپان نے ویتنام کا کنٹرول حاصل کر لیا اور اگست 1945 میں شکست کے بعد جاپان کو اس علاقے سے بے دخل ہونا پڑا۔ جاپان کی بے دخلی کے بعد اس خطے میں طاقت کا ایک خلا پیدا ہو گیا اور فرانس کا اثر و رسوخ اس خطے میں ایک دفعہ پھر بڑھنا شروع ہوا۔ جنگ کے اختتام پر ویتنام کے شمالی حصے نے باقاعدہ طور پر ایک الگ ریاست ہونے کا اعلان کر دیا۔ شمالی ویتنام کا یہ علاقہ کمیونسٹ ویتنامی رہنما ہو چی من کی قیادت میں متحد ہوا اور اس کا دارالحکومت ہنوئی تھا۔ ہو چی من ایک مقامی ہیرو تھے اور اس سے پہلے فرانس اور پھر جاپان کے خلاف بھی مسلح جدوجہد کرتے آ رہے تھے۔ فرانس جو دوبارہ پورے ویتنام کا کنٹرول حاصل کرنا چاہتا تھا، اسے ہو چی من کی فوج کی جانب سے سخت گوریلا مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ 1946 میں باقاعدہ طور پر پہلی انڈو چائنا وار کا آغاز ہوا۔ اس صورتحال میں فرانس نے ویتنام کے سابق شہنشاہ باؤ ڈائی کی کھل کر حمایت کی اور انہیں جنوبی ویتنام کا صدر بنوانے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ باؤ ڈائی ایک اینٹی کمیونسٹ اور مغرب نواز شخص تھے، یعنی اب باؤ ڈائی کے جنوبی ویتنام کے سربراہ بن جانے کے بعد ویتنام دو حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ شمالی ویتنام جس کو کمیونسٹ قوتوں یعنی چین اور سوویت روس کی حمایت حاصل تھی، اور جنوبی ویتنام جسے مغربی جمہوری لبرل طاقتوں کا اعلی کار کہا جاتا تھا۔ یوں دنیا کے دونوں پاور بلاکس کو پراکسی وار لڑنے کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم مل گیا۔ ادھر 1950 میں چین اور سوویت یونین نے شمالی ویتنام کو نہ صرف باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا بلکہ ان کو معاشی اور مالی امداد بھی مہیا کرنا شروع کر دی۔ چین اور سوویت یونین کی مدد سے شمالی ویتنام افواج کی فرانس مخالف کارروائیوں میں تیزی آ گئی۔ امریکہ ان فرانس مخالف کمیونسٹ کارروائیوں کو جمہوریت کے لیے خطرے کے طور پر دیکھ رہا تھا اور کبھی نہیں چاہتا تھا کہ سوویت یونین اور چین کے حمایت یافتہ کمیونسٹ اس خطے کا کنٹرول حاصل کر لیں، لہٰذا امریکہ نے بھی جنگ میں فرانس کی مدد شروع کر دی۔ ' 1954 میں شمالی ویتنام کی افواج کے ہاتھوں فرانس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور یہ شکست فرانس کو مذاکرات کی ٹیبل پر لے آئی۔ جنیوا میں 70 روز تک جاری رہنے والے ان مذاکرات میں ویتنام کو عارضی طور پر دو الگ انتظامی یونٹس میں تقسیم کر دیا گیا اور عارضی لائن کے اطراف میں ایک ڈی ملٹرائزڈ زون بنا دیا گیا۔ اس عارضی سرحد کے تحت شمالی اور جنوبی ویتنام دونوں کو اس بات کا پابند بنایا گیا کہ وہ اپنی اپنی افواج اس عارضی لائن کے دوسری طرف سے واپس بلا لیں گے، جبکہ عام لوگوں کو آر پار آنے جانے کی اجازت ہوگی۔ جنیوا میں ہونے والے انہی مذاکرات میں یہ بھی طے پایا کہ 2 سال کے عرصے میں جولائی 1956 سے پہلے پورے ویتنام میں انتخابات کا انعقاد کیا جائے گا اور اس کے نتیجے میں بننے والی حکومت شمالی اور جنوبی یعنی پورے ویتنام پر حکومت کرے گی۔ دوستو، اس معاہدے کے بعد انڈو چائنا ریجن سے فرینچ نو آبادیاتی نظام کا خاتمہ ہو گیا۔ اکتوبر 1955 میں اینٹی کمیونسٹ سیاستدان نگوڈن ڈائم بادشاہ باؤ ڈائی کی جگہ جنوبی ویتنام کے صدر بن گئے اور انہیں امریکہ کی مکمل حمایت بھی حاصل تھی۔ امریکہ فرانس کی شکست کے بعد ہر قیمت پر ویتنام کو ایک کمیونسٹ ملک بننے سے روکنا چاہتا تھا۔ اب پورے ویتنام کو الیکشنز کے ذریعے متحد کرنے کا وقت بھی قریب آ رہا تھا اور بظاہر یہی لگ رہا تھا کہ شمالی ویتنام کے کمیونسٹ رہنما ہو چی من یہ الیکشنز جیت کر پورے ویتنام میں اپنی حکومت قائم کریں گے۔ ان حالات میں امریکہ کے حمایت یافتہ جنوبی ویتنام کے صدر ڈائم نے الیکشنز کے انعقاد ہی سے انکار کر دیا۔ یوں یہ عارضی تقسیم اب ایک اور تنازع کی صورتحال اختیار کر گئی۔ ان حالات میں اب جنوبی ویتنام میں بھی شمالی ویتنام کے حمایت یافتہ گروہ ویت کانگ نے ڈائم کی حکومت کے خلاف باقاعدہ کارروائیوں کا آغاز کر دیا۔ جنوبی ویتنام میں بڑھتی ہوئی مزاحمت سے امریکہ کی تشویش میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس وقت امریکہ میں ڈومینو تھیوری کا بڑا چرچا تھا، جس کے مطابق کوئی ایک ملک بھی اگر کمیونزم کے خلاف ہار مان گیا تو یہ اس پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔
اس ساری صورتحال کے پیش نظر امریکہ میں اس طرح کی آوازیں اٹھنے لگیں کہ امریکہ اپنی افواج ویتنام میں بھیج کر کمیونزم کا باقاعدہ خاتمہ کرتے۔ صورتحال کی اس سنگینی کو دیکھتے ہوئے امریکی حکومت نے جنوبی ویتنام کی فوجی امداد میں خاطر خواہ اضافہ کر دیا، لیکن اس وقت کے امریکی صدر بڑے پیمانے پر جنوبی ویتنام میں فوج بھیجنے کے حامی نہیں تھے، اس لیے زیادہ فوج نہیں بھیجی گئی۔ نومبر 1963 میں جنوبی ویتنام کے صدر کے قتل کے بعد ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا ہو گیا۔ 3 ہفتوں بعد امریکی صدر جان ایف کینیڈی کو بھی قتل کر دیا گیا اور لنڈن بی جانسن امریکہ کے نئے صدر بن گئے۔ شمالی ویتنام کے حمایت یافتہ گوریلاز یعنی ویت کانگ کی بڑھتی ہوئی کارروائیوں کے سبب لنڈن بی جانسن نے جنوبی ویتنام میں پہلے سے موجود امریکی افواج کی تعداد میں اضافہ کر دیا۔ 2 اگست 1964 کے روز گلف آف ٹونکن میں امریکی نیوی کے جنگی بحری جہاز معمول کے گشت پر تھے جب ان پر شمالی ویتنام کی جنگی کشتیوں نے فائر کھول دیا اور جوابی کارروائی میں امریکی نیوی کی طرف سے بھی فائر کیے گئے۔ اس کے نتیجے میں دونوں اطراف کے کچھ فوجی زخمی ہو گئے۔ 4 اگست کے روز پھر ایسے ہی ایک اور حملے کی اطلاعات امریکہ پہنچی تو اب امریکی حکومت اور عوام کے غم و غصے میں اضافہ ہو گیا۔ وہاں پہلے ہی ویتنام میں ایک جنگ کے لیے آوازیں اٹھ رہی تھیں، لہٰذا 7 اگست کو کانگریس نے ایک قرارداد منظور کی اور امریکی صدر لنڈن بی جانسن کو ویتنام میں باقاعدہ جنگ کا اختیار دے دیا گیا۔ اس قرارداد کی منظوری کے بعد ہی بڑی تعداد میں امریکی افواج نے جنوبی ویتنام کی سرزمین پر لینڈ کرنا شروع کر دیا اور وہاں ان کی تعداد اب لاکھوں میں پہنچنے لگی جو 50 کی دہائی میں چند ہزار تک محدود تھی۔ مارچ 1965 میں امریکی فوج کی طرف سے شمالی ویتنام پر سخت اور تند و تیز حملے شروع ہو گئے جنہیں آپریشن رولنگ تھنڈر کا نام دیا گیا۔ اس آپریشن کے دوران امریکہ نے ہزاروں کی تعداد میں بم ویتنام اور دوسرے قریبی ممالک لاؤس اور کمبوڈیا پر بھی گرائے۔ ان دونوں ممالک پر بم گرانے کا مقصد سپلائی کے ان راستوں کو تباہ کرنا تھا جن کے ذریعے شمالی ویتنام سے ویت کانگ کو ہتھیار، گولہ بارود اور افرادی قوت جنوبی ویتنام بھیجی جاتی تھی۔ امریکی حملوں میں تیزی آ جانے کے بعد شمالی ویتنام کی افواج نے بھی امریکی اڈوں پر حملے کرنے شروع کر دیے۔ یہ لوگ جو گوریلا جنگ میں مہارت رکھتے تھے، ان کے سامنے کچھ ہی عرصے میں امریکی فوج بے بس ہوتی نظر آنے لگی۔ 1967 کے آخر تک ویتنام میں امریکی افواج کی تعداد 5 لاکھ تک پہنچ چکی تھی۔ اس وقت امریکہ میں لاگو ایک ایکٹ کے مطابق ہر 18 سے 26 سال تک کی عمر کے نوجوان مرد کے لیے ضروری تھا کہ وہ امریکن ملٹری میں اپنی سروسز کے لیے رجسٹریشن کروائے۔ اسی دوران مشہور امریکی باکسر محمد علی کلے نے جب یونائٹڈ اسٹیٹس آرمی میں شمولیت سے انکار کیا تو سزا کے طور پر انہیں جیل میں ڈال دیا گیا اور ان کا ہیوی ویٹ ٹائٹل بھی ان سے چھین لیا گیا۔ ویتنام کے لوگ امریکہ کی اس حد تک ویتنام میں مداخلت پر شدید برہم تھے۔ جیسے جیسے جنگ آگے بڑھ رہی تھی، امریکی افواج کو بھی یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس جنگ کا حاصل کیا ہے، ہم کیوں لڑ رہے ہیں۔ ٹیلی ویژن پر جنگ کے مناظر دیکھ کر امریکہ کے اندر ہی سے جنگ کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں۔ اکتوبر 1967 میں تقریباً 35,000 مظاہرین نے پینٹاگن کے باہر جنگ کے خلاف ایک مظاہرہ کیا۔ 1967 کے آخر تک شمالی ویتنام کی حکومت بھی جنگ میں ہونے والی پروگرس پر خوش نہیں دکھائی دے رہی تھی، اگرچہ وہ اس بات پر مطمئن تھے کہ ایسی نوبت نہیں آئی کہ کئی گنا طاقتور امریکہ کے سامنے انہیں ہتھیار ڈالنا پڑے۔ اس صورتحال میں شمالی ویتنام کی افواج نے ایک بھرپور حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کا اصل ٹارگٹ جنوبی ویتنام کے دارالحکومت سائگون پر قبضہ حاصل کرنا اور امریکن ملٹری کو بھاری نقصان پہنچانا تھا۔ چنانچہ جنوری 1968 کو جنرل جیاب کی سربراہی میں شمالی ویتنام کی افواج اور ویت کانگ نے مل کر جنوبی ویتنام کے درجنوں چھوٹے بڑے شہروں پر ایک ہی وقت میں اچانک حملہ کر دیا۔ اس حملے میں انہوں نے امریکن ایئر بیسز سائگون میں موجود امریکی فوج کے ہیڈ کوارٹر کو بری طرح نقصان پہنچایا۔ شمالی ویتنام کی فورسز اور ان کے حمایت یافتہ ویت کانگز نے ان حملوں کے بعد جنوبی ویتنام کے کئی علاقوں کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ یہ حملہ جنوبی ویتنام اور امریکن افواج کے لیے ایک مکمل سرپرائز تھا، مگر پھر بھی وہ جوابی کارروائی کے لیے سنبھل گئے اور انہوں نے قبضہ کیے گئے علاقوں کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا۔
اگرچہ امریکہ نے کنٹرول میں لیے گئے علاقے واپس حاصل کر لیے، لیکن اس حملے کے بعد اب امریکہ کے یہ دعوے غلط ثابت ہونے لگے تھے کہ وہ جنگ جیت رہا ہے۔ امریکہ کی طرف سے ہونے والی کارروائیاں جاری رہیں اور مارچ 1968 میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں امریکی افواج نے مظلوم شہریوں پر تشدد کی تاریخ رقم کر دی۔ یہ وہ وقت تھا جب انہوں نے سینکڑوں خواتین، بچوں اور بوڑھے لوگوں کو جان سے مار دیا تھا۔ ان تمام کارروائیوں کے بعد اب امریکہ میں بھی عوامی حلقوں اور اپوزیشن کی جانب سے جنگ مخالف آوازیں ابھرنے لگی تھیں، تو امریکی صدر لنڈن بی جانسن نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ شمالی ویتنام میں حملوں کو روک رہے ہیں۔ 1969 میں شمالی ویتنام کے قوم پرست رہنما ہو چی من انتقال کر گئے اور ان کے جانشینوں نے امریکی فوج کے خلاف مزاحمت جاری رکھی۔ 1969 ہی میں رچرڈ نکسن نے امریکہ کی صدارت سنبھال لی اور وہ ویتنام میں جاری جنگ کے بارے میں مختلف نقطۂ نظر رکھتے تھے۔ رچرڈ نکسن کے صدارت سنبھالنے کے بعد اب وقت آ چکا تھا کہ امریکہ اس جنگ سے مکمل جان چھڑا لے، لہٰذا فریقین نے اس جنگ کے حل کے لیے پیرس میں بات چیت کا آغاز کر دیا۔ مذاکرات کا آغاز بے شک ہو چکا تھا، لیکن یہ جنگ ابھی مکمل ختم نہیں ہوئی تھی۔ شمالی ویتنام خطے سے غیر مشروط طور پر مکمل امریکی انخلاء چاہتا تھا اور اس نے مذاکرات میں بھی اسی بات پر زور دیا۔ یہ بات چیت 4 سال تک جاری رہی اور بالآخر فریقین کے درمیان 1973 میں ایک معاہدہ طے پا گیا۔ ویسے تو اس معاہدے میں کئی نکات شامل تھے، لیکن مرکزی نکتہ یہی تھا کہ امریکہ اپنی افواج ویتنام سے نکال لے گا۔ امریکہ نے معاہدے کے کچھ ہی عرصے میں اپنی افواج ویتنام سے نکالنا شروع کر دی، لیکن اس دوران شمالی اور جنوبی ویتنام کے درمیان جنگ جاری رہی۔ 30 اپریل 1975 کے دن شمالی ویتنام کی فورسز نے جنوبی ویتنام کے دارالحکومت سائیگون پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت بچے کھچے امریکیوں کو بھی ہنگامی بنیادوں پر ویتنام سے فرار ہونا پڑا۔ 2 جولائی 1976 کو شمالی اور جنوبی ویتنام کو متحد کر کے سوشلسٹ ریپبلک آف ویتنام کا اعلان کر دیا گیا اور اس کا کنٹرول ملٹری گورنمنٹ نے سنبھال لیا۔ دوستو، 2 دہائیوں سے بھی زائد عرصے تک جاری رہنے والی اس جنگ میں تقریباً 2 ملین 20 لاکھ ویتنامی اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ اس کے علاوہ اس جنگ نے ویتنام کی اکانومی اور انفراسٹرکچر کو بھی بری طرح نقصان پہنچایا، جس کی بحالی میں دہائیاں لگ گئیں۔ اس جنگ میں 58,000 کے قریب امریکی بھی جان سے گئے۔ امریکہ نے $120 ارب سے زائد اس جنگ پر خرچ کر ڈالے، جس سے امریکہ کی معیشت بھی متاثر ہوئی۔ دوستو، اس جنگ کے بعد ویتنام کا تباہ حال انفراسٹرکچر اور بدحال معیشت نئی حکومت کے لیے ایک چیلنج تھا، لہٰذا نئی حکومت نے ان تمام چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات اٹھائے۔ ان اقدامات کے اثرات آنے والی دہائیوں میں سامنے آئے اور اب ویتنام کافی حد تک سنبھل چکا ہے۔ ویتنام جنگ کے خاتمے کے بعد سے ابھی تک کمیونسٹ پارٹی ہی ویتنام پر حکومت کر رہی ہے۔ دوستو، آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔